پاکستان نے جنگی میدان میں بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ عددی اور حربی برتری کے باوجود اپنے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ بدر والے جذبے کی یاد تازہ ہو گئی۔ بلا شبہ سپاہی میدانوں میں اور لیڈر ایوانوں میں بیٹھ کر جنگیں لڑتے ہیں۔ چشم فلک نے سمر کا عملی مظاہرہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران جی بھر کر دیکھا اور بار بار دیکھا۔ پاکستان کے مرد آہن جنرل عاصم منیر نے وطن عزیز کے ازلی دشمنوں اور دنیا بھر سے اپنی بھرپور عسکری اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیانم مرصوص میں بھارت کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کی مسلح اور بہادر افواج نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں رافیل طیاروں سمیت بھارت کے دیگر لڑاکا طیارے تباہ کر کے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے درجنوں ایئر بیسز اور اسلحے کے مراکز کو ہماری نڈر افواج نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ پاکستان کے ازلی اور مکار دشمن بھارت کو اس کے گھر میں گھس کر ایسا سبق سکھایا کہ بھارت کو امریکہ کے ذریعے جنگ بندی کی بھیک مانگنا پڑی۔ پوری دنیا آج پاک فوج کے سپہ سالار کو مرد آہن قرار دے رہی ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ بھارتی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری فوج اور ایئر فورس نے بھارت کی ساری چالیں خاک میں ملا دیں۔ ہماری عظیم افواج نے اپنی بہادری اور شجاعت سے بھارتی فوج کو مکمل طور پر بے بس اور مفلوج کر ڈالا۔ ہمارے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے بھارتی جارحیت کے سامنے کامیابی کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ 10 مئی 2025 پاکستان کی تاریخ میں کامیابی کا نیا باب بن گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے فرنٹ سے لیڈ کر کے مثال قائم کی۔ عام طور پر پس منظر میں رہ کر کام کرنے والے پاکستانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سخت بیانات کے ذریعے کشمیر کے بحران میں پاکستان کا لہجہ تشکیل دے رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کی جانب سے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کے طور پر پیش کرنے سے خاص طور پر بھارتی اعصاب کو دھچکا لگا ہے۔ اپنی ایسی ہی ایک ولولہ انگیز تقریر میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ان کی اس جرأت مندانہ جدوجہد میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے جو وہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کر رہے ہیں۔